ہمارے دل کے اندر خدا نے ایک ابدیت کا منصوبہ سیٹ کیا ہوا ہے، ابدیت کو جاگزین کیا ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا بیزی ہے، اتنا مصروف ہے اپنے بچے پالنے میں، کاروبار کرنے میں، پیسہ کمانے میں، گاڑیاں بنگلے لینے میں، ویزے لینے میں، صحت بنانے میں، انسان اتنا بیزی ہے کہ وہ تھوڑی دیر رک کر خدا کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے، خدا نے کیا منصوبہ بنایا ہے، انسان تیار نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان دکھ اٹھا رہا ہے۔ وہ جب خدا کو نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ دکھ اٹھاتا ہے، بڑا ویرانہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی عجیب کیفیت ہو رہی ہے، بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، بڑی عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، کبھی میں اوپر جاتا ہوں، کبھی میں نیچے آتا ہوں، میں چائے بھی پی کے دیکھ لیا ہے، میں نے فلم دیکھ کے بھی دیکھ لیا ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اب انسان ویرانہ محسوس کرتا ہے نا، وہ اس وقت سمجھ لیں کہ یہ روحانی موت میں زندگی گزار رہا ہے۔ انسان جب تک اس کی روح خدا سے نہیں جڑے گی وہ سکون نہیں ملے گا اس کو۔ ذرا رکیے، ذرا سوچئے، خدا نے ہمیں ابدیت کے لیے بنایا ہے۔ کافی سالوں کی بات ہے، ایک بہت بڑا فٹ بالر جو تھا، ایک بہت بڑا ساکر پلیئر تھا، بہت محنت کی زندگی میں کہ میں ورلڈ چیمپئن بنوں، اور وہ دنیا کا ورلڈ چیمپئن بن گیا کہ میرا نام پوری دنیا میں ہو۔ اس نے جنون کے طور پر اس پر طاری ہو گیا کہ میں نے دنیا کا نمبر 1 فٹ بالر بننا ہے، اور وہ دنیا کا نمبر 1 فٹ بالر بن گیا۔ جب وہ دنیا کا نمبر 1 فٹ بالر بن گیا تو ایک دفعہ انٹرویو کے دوران اسے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ دنیا کے نمبر 1 فٹ بالر بن گئے ہیں؟ تو اس نے بڑے دلگیر ہو کر، بڑے غم کی حالت میں اس نے کہا کاش مجھے کوئی پہلے بتا دیتا کہ جب میں دنیا کا فٹ بالر بن جاؤں گا، ورلڈ فٹ بالر بن جاؤں گا، تو مجھے وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری ساری محنت رائگاں ہو گئی، میں ورلڈ پلیئر تو بن گیا، لیکن جو میں سوچتا تھا مجھے چین ملے گا، سکون ملے گا، وہ مجھے حاصل نہیں ہوا۔ آج کا انسان گھر بنا کر بے چین ہے، بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے کے باوجود بھی بے چین ہے، دولت کمانے کے بعد بھی بے چین ہے، گاڑیاں بنگلے رکھنے کے بعد بھی بے چین ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کے بعد بھی بے چین ہے، بڑے بڑے فون ہاتھ میں رکھنے کے بعد بھی بے چین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خدا کی ابدیت کے منصوبے کو نہیں پہچانتا۔ وائز کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت، اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ خدا کا کلام ہماری روح کو چارج کرتا ہے۔ ابتداء میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، کلام ہی خدا ہے، اور وہ مکاشفہ میں لکھیں اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا ہے، یسوع کلام خدا ہے۔ وہ شخص کلام سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے، جو کلام کے قریب ہے وہ خدا کے قریب ہے۔ میں شکر گزار ہوں خدا کا، میرا بیٹا ایوریسٹ یہاں بیٹھا ہے، یہ ایک دن میں 30 بار پڑھ لیتا ہے، 33 بار پڑھ لیتا ہے۔ یہ رات کو ہم کہتے ہیں بھائی سو جاؤ، پڑھتا رہتا ہے کلام، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتا، اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتا، اور ابھی یہ 8 کلاس میں ہے، اور اس نے ایک دفعہ پوری مکمل بائبل پڑھی ہے اور دوبارہ شروع کی ہے۔ کیلس بھی کلام پڑھتا ہے، چھوٹا رائن بھی کلام پڑھتا ہے۔ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو NIV انگلش بائبل میں فلپینز کا لیٹر پڑھنے کے لیے اس کو میں اسائنمنٹ دے کر آیا ہوں کہ بیٹے شام کو میں آؤں گا،
میں شام کو جب آؤں گا تو آپ نے پورا لیٹر پڑھنا ہے، اس میں سے ڈیفیکلٹ ورڈ نوٹ کرنے ہیں، آپ نے اس کے سینٹینسز بنانے ہیں، اور پھر آپ نے مجھے اس میں سے کوئی 5 باتیں بتانی ہیں کہ آپ کو فلپینس کے لیٹر میں، فلپیوں کے خط میں آپ کو کون سی بات سمجھ میں آئی، اچھی لگی، پال کیا کہنا چاہتے ہیں، مقدس پولس رسول کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ نے مجھے شام کو بتانا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے اس نے بائبل لے لی، خوش ہوا۔ میں نے اس کو کہا میں آپ کو انعام بھی دوں گا، جب اب میں شام کو آؤں گا آپ سے پوچھوں گا۔ جو کلام سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے۔ زبور میں لکھا ہے، اور احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں۔ احمق بندہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں، چرچ جانے کی کیا ضرورت ہے، کلام پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، گیت گانے کی کیا ضرورت ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ احمق ہے، وہ خدا کا انکاری ہے، اور احمقوں کو پتہ چلے گا جب وہ ایک محبت کرنے والی ہستی کو کھو بیٹھیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے، وائس کی کتاب میں، وائس کی کتاب سلیمان بادشاہ نے لکھی ہے، اور سلیمان بادشاہ کا یہ فلسفہ ہے، وہ حکمت کا بادشاہ تھا، اس نے خدا سے حکمت مانگی تھی، روح کی معموری میں کتاب لکھی گئی، اور اس میں وہ مختلف خیالات خدا سے دیتا ہے۔ اور آج کا جو اس کا خیال ہے، جو روح کی معموری میں اس نے پایا ہے، جس کو قلم بند کیا گیا ہے کہ خدا نے ہم سب کو بنایا ہے، خدا نے ہمارے دل کے اندر ابدیت کو جاگزین کیا ہے، جاگزین۔ انگلش بائبل میں لکھا ہے God set the eternity in the hearts، یعنی خدا نے ابدیت کا مطلب ہے، انگلش میں کہتے ہیں eternity، اور ابدیت یعنی عبدالآباد کی بات ہو رہی ہے، عبدالآباد کی، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ Eternity will have no end and it will be forever and ever۔ ابدیت جو ہے اس کا کوئی آخر نہ ہوگا، عبدالآباد کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ میں نے آج آپ کے سامنے پاک روح کی تحریک سے ایک بہت زبردست آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو جو اس کے وقت میں خوب بنایا، اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے۔ یاد رکھیں، دھیان سے سنیے، خدا نے انسان کو بنایا، اور خدا نے انسان کو کیوں بنایا؟ ہم اکثر سوال کرتے ہیں، کسی سے پوچھیں بھائی خدا نے انسان کو کیوں بنایا، تو وہ جلدی سے کہہ دیتا ہے خدا نے انسان کو اپنی پرستش کے لیے بنایا۔ جواب درست ہے، جواب غلط نہیں، جواب ٹھیک ہے، لیکن جواب جو ہے وہ پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، ادھورا جواب ہے۔ خدا نے انسان کو کیوں بنایا؟ نمبر 1، تاکہ انسان خدا کو جانے۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 17 باب میں کہتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جانے جسے اس نے بھیجا ہے۔ خدا کو جاننا ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ نمبر 1، خدا کو جاننا۔ نمبر 2، خدا سے محبت کرنا۔ سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے۔ نمبر 1، خدا کو جاننا۔ نمبر 2، خدا سے محبت کرنا، اور پھر نمبر 3، خدا کی خدمت کرنا۔ اگر آپ اور میں خدا کو جان جائیں گے، اگر آپ خدا کو جان جائیں گے تو آپ کو خدا سے محبت ہو جائے گی۔ خدا کون ہے؟ خدا ایک بادشاہ کی طرح اپنی رعایا کو، ہمیں یعنی کہ وہ پالتا ہے۔ خدا ایک باپ کی طرح ہے جو اپنے بچوں میں شفقت دکھاتا ہے۔ خدا ایک ماں کی طرح ہے جو ہر وقت اپنے بچوں کے لیے ترس سے بھرا رہتا ہے۔ خدا ایک چرواہے کی طرح ہے جو بھیڑوں کی گلابانی کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کو جان جائیں گے تو آپ طاقتور بن جائیں گے، آپ کو خدا کی محبت کا یقین ہو جائے گا۔ نمبر 1، خدا کو جاننا۔ نمبر 2، خدا سے محبت کرنا، اور نمبر 3، خدا کی خدمت کرنا۔ مبارک وہ مائیں ہیں جن کے بچے خدمت کرتے ہیں، جن کے بچے خدمت گزار بن گئے، جنہوں نے خدا کے کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، جو کوئی میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے، خدا اس کی عزت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، وہ خدا کے گھر میں عزت دار بن جاتا ہے، اور اگر انسان دیانتداری کے ساتھ اپنی خدمت کو سر انجام دے۔
نمبر 1 خدا کو جاننا، نمبر 2 خدا سے محبت کرنا، نمبر 3 خدا کی خدمت کرنا، اور نمبر 4 ہمیشہ تک خدا کے ساتھ رہنا۔ خدا نے انسان کے ساتھ رہنے کا، ابدیت گزارنے کا خدا نے انسان کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ یاد رکھیں خدا کی صورت اور شبیہ جو ہے وہ ہماری روح پر ہے۔ ہمیں خدا والی صلاحیتیں، خدا نے اپنی والی صلاحیتیں ہمارے اندر ڈالی ہیں۔ خدا پاک ہے، خدا راست باز ہے، خدا سچا ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا، آدم پاک تھا، آدم راست باز تھا، آدم سچا تھا۔ خدا کی صورت اور شبیہ جو ہے وہ ہماری روح پر اس کا اثر ہے۔ جس طرح خدا کبھی ختم نہیں ہوگا، انسان کی روح کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے وہ جہنم کی آگ میں چلی جائے یا خدا کی یا یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کی بادشاہی میں چلی جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی روح کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا میری بات، آپ کی روح، میری روح کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ہم خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پر بنائے ہیں، ہمیں ابدیت کے پلان میں لیا گیا ہے۔ We are in the plan of eternity. We are in the plan of God. And this is the decision of God. یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم اپنی ابدیت اپنے خدا کے ساتھ گزاریں۔ یہ ہمارا ڈیسیجن نہیں ہے، یہ ہمارا بعد میں ڈیسیجن ہے، پہلے ہمارے خدا کا یہ فیصلہ ہے۔ ہمارے خدا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اپنی ابدیت جو ہے وہ انسانوں کی روحوں کے ساتھ گزارے گا۔ جب خدا کلام کرتا ہے تو جو مناد شخص ہوتا ہے، پریچر ہوتا ہے، اس کو بھی مار پڑ رہی ہوتی ہے، خدا اس کو بھی آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ ہم سب کو، کلام سننے والوں کو اور کلام سنانے والوں کو خدا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میں اپنی بات کروں گا، میں کلام سنانے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پیغامات جو میں سناتا ہوں خدا سے لے کر، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں بائک چلا رہا ہوتا ہوں، ہیلمٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں، میں اپنے بدن کو مکے مار کر قابو میں رکھتا ہوں تاکہ میں خود کہیں نامقبول نہ ٹھہر جاؤں، کہ میں دوسروں میں تو منادی کروں اور خود میں نامقبول ٹھہروں تو یہ کہیں میرا سارا نقصان ہی نہ ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے، تو میں بھی خوف کھاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کلام سننے والے جن کو میں سناتا ہوں روح القدس کی تحریک سے، وہ توبہ کر لیں، وہ بچ جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ مجھے اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے۔ اس بات کو میں مد نظر رکھتا ہوں اور سامنے رکھ کر میں منادی کرتا ہوں کہ اگر میرے سننے والے جن کو میں کلام سنا رہا ہوں، اگر وہ 10 دفعہ سوچیں گے تو میں 50 مرتبہ سوچوں گا۔ And this is very very important to save the soul. خدا نے انسان کے دل میں ابدیت کو جاگزین کیا ہے۔ جب آپ اور میں ابدی خدا کے بیٹے یسوع کی، خدا کی ابدی بادشاہی کی، خدا کی ابدی روح کی، خدا کے ابدی کلام کی جب ہم تلاش کریں گے تو پھر خدا خوش ہوگا، پھر ہم خدا کے ابدیت کے پلان میں ہوں گے، ایٹرنٹی کے پلان میں ہوں گے۔ خدا نے ہمارے دلوں میں ابدیت رکھی ہے، خدا نے ہمارے دل میں ابدیت کا منصوبہ رکھا ہے کہ ہم ابدی چیزوں کی تلاش کریں، ہم ابدی چیزوں کو پائیں، ہم عبدالآباد خدا کے ساتھ رہیں، ہم ہمیشہ تک خدا کے ساتھ رہیں، ہم اپنے خدا کی تلاش کریں۔ مکاشفہ 22 باب اس کی پہلی 5 آیات، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تک سے نکل کر اس کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ہاتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی،
اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ خدا کلام میں لکھا ہے، خدا کے تخت کے پاس سے زندگی کے پانی کا دریا بہتا ہے، اور پھر وہاں موت نہ ہوگی، وہاں آہ و نالہ نہ ہوگا، وہاں غم نہ ہوگا۔ مکاشفہ 21 باب کی 6 آیت بھی دیکھ لیجئے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا کے لوگ خدا کے شہر میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور پھر وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، تھکن نہیں ہوگی، غربت نہیں ہوگی، مہنگائی نہیں ہوگی، بے روزگاری نہیں ہوگی، وہاں پر ہمیں سورج کی روشنی کی کوئی طلب نہیں ہوگی، وہاں پر خدا کے لوگ خدا کے چہرے کو دیکھیں گے۔ او ہو کیا منظر ہوگا جب ہم خدا کے چہرے کو دیکھیں گے، جب خدا کا چہرہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہی جو خدا نے بنائے عالم سے اپنے لوگوں کے لیے بنائی ہے، وہ بادشاہی خدا کے چہرے سے چمکے گی۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا! وہ بادشاہی خدا کے چہرے سے چمکے گی۔ خدا نے ہمیں ابدیت کے منصوبے کے لیے خدا نے بنایا ہے۔ خدا نے یہ خود فیصلہ کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ابدیت گزارے گی۔ آج آپ کے پاس یہ وقت ہے، ہم سب کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، ہم خدا کے منصوبے کو پہچانیں اور ابدیت کے پلان میں شامل ہو جائیں۔ بے شمار لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ بے شمار لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں سال میں ایک بار چرچ جاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شرابی ایک چرچ میں کلام سن رہا تھا تو پادری صاحب نے شراب کے اوپر جملہ بول دیا، کلام سنا دیا۔ تو وہ شرابی اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا پادری صاحب سن لو، پہلے میں 1 بوتل پیتا تھا، اب میں 2 بوتلیں پیوں گا، میں زیادہ شراب پیوں گا۔ او مائی گاڈ! آج جادوگر، شرابی، گالیاں بکنے والے، لڑنے والے، خدا سے الگ تھلگ زندگی گزارنے والے، آج دعا نہ مانگنے والے، آج چرچ نہ جانے والے، آج بائبل اسٹڈیوں میں نہ جانے والے، ذرا سوچئے، میں بھی سوچوں، میں اپنی کمزوریوں پر سوچوں، آپ اپنی کمزوریوں پر سوچیں کہ ابدیت کو کھو دینا یہ بہت بڑا لاس ہوگا۔ It will be the big loss۔ ابدیت کو ہاتھ سے گوا دے بیٹھنا یہ بہت بڑا لاس ہوگا۔ خدا کی یہ آخری آفر ہے۔ خدا آب حیات پیش کرتا ہے۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 7 باب میں کہتے ہیں اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، یعنی میں اسے ہمیشہ کی زندگی دوں گا، یعنی میں اسے ابدیت دوں گا، یعنی میں اسے ابدیت کے منصوبے میں شامل کر لوں گا۔ توبہ کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو خدا کو ناپسند ہے ہمیں اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی، اور ہر ایک وہ چیز جو خدا کو پسند ہے وہ اپنے اندر ڈالنی پڑے گی۔ یہ توبہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ سے گالیاں نہیں چھوٹتی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مکروہ چیزیں کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر ایک صاف گلاس پانی ہو اس میں ایک قطرہ جو ہے گندے پانی کا ہو تو کون پیے گا؟ خدا اتنا پاک ہے، خدا اتنا پاک ہے، وہ ہمیں صاف برتنوں کی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ ہمارا بدن ہمارا نہیں ہے، ہمارا بدن جو ہے وہ خدا کا مقدس ہے۔ خدا اس برتن کے اندر، اس بدن کے اندر خدا اپنا پاک روح رکھنا چاہتا ہے۔ خدا اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ خدا اس بدن کو مسیح کا غلام بنانا چاہتا ہے، اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، تاکہ ہم اپنے خدا کی وہ پاکیزہ غلامی میں شامل ہو جائیں۔ ذرا سوچیں کہ خدا نے ہمیں ابدیت کے منصوبے کے لیے بلایا ہے۔ خدا ہمارے سامنے اپنی ابدیت کا پلان رکھتا ہے۔ خدا ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ دینا چاہتا ہے اور وہ ابدیت ہے۔ جب تک ہم دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، مجھے پچھلے دنوں ایک بڑے رئیس بندے نے فون کیا، اس نے کہا سر ہم نے پڑھنا ہے، ٹیوشن پڑھا دیں، لیکن وہ ٹائم مانگ رہا تھا جو میری عبادت کا وقت تھا۔ میں نے کہا بھائی
میں نہیں آ سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے لیے خدا کا کام، خدا کا ابدیت کا منصوبہ میرے لیے سب سے اہم ہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ شکریہ۔